प्रीफिक्सेस। बाज़ मिकदारें या तो बहुत बड़ी होती हैं या बहुत छोटी। मिसाल के तौर पर 25 लाख मीटर। अगर आप इसी तरह 0.002 वाट, ग्राम वगैरह। ऐसे यूनिट्स में यह खूबी है कि इनके मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस की सूरत में जाहिर किए जा सकते हैं। प्रीफिक्सेस वो अल्फाज या हरूफ हैं जो ऐसे यूनिट्स के शुरू में इजाफी तौर पर शामिल किए जाते हैं, जैसे किलो, मेगा, गीगा, मिली और माइक्रो। आप प्रीफिक्सेस टेबल्स की मदद से प्रीफिक्सेस को समझ सकते हैं। प्रीफिक्सेस इंतहाई बड़ी और छोटी मिकदारों को जाहिर करने के लिए बहुत मुफीद हैं। आप इस टेबल पे देखें कि हेक्सा 10⁻18 से ऑटो 10⁻−18 तक यूनिट्स के साथ उनके प्रीफिक्सेस की अलामात भी बताई गई हैं और साथ उनके अज्जाए ज़रबी के उनके साथ मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स क्या हैं। किसी भी मिकदार के साथ दोहरे प्रीफिक्सेस इस्तेमाल नहीं होते। ये याद रखने की बात है कि किसी भी मिकदार के साथ सिर्फ एक ही प्रीफिक्सेस इस्तेमाल होगा, जो है वो दोहरे प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर किलोग्राम के साथ कोई दूसरा प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि इसमें एक प्रीफिक्स किलो पहले ही मौजूद है। प्रीफिक्सेस बुनियादी और माखूज दोनों इकसाम के यूनिट्स में इस्तेमाल होते हैं। अजीज तलबा, साइंटिफिक नोटेशंस। फिजिक्स में हमें अक्सर बहुत बड़े और बहुत छोटे आदाद से वास्ता पड़ता है। इनको ज़्यादा फहम अंदाज में लिखने के लिए साइंसी तरीका इख्तियार किया जाता है, जिसमें आदाद को 10 की मुनासिब पावर या प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है, जैसे साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। चांद जमीन से 384,000,000 मीटर के फासले पर है। चांद और जमीन के दरमियान इस फासले को जब हम प्रीफिक्सेस में लिखेंगे तो हम इसको 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर लिखेंगे। आदाद को इस तरह बयान करने से इन आदाद में मौजूद सिफरों से छुटकारा मिल जाता है। साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी अदद 1 ta 10 के दरमियानी अदद को इशारी अज़आफ के साथ बयान किया जाता है, यानी कि उसको अशारी डेसिमल्स के जरिए से। मसलन अगर 62,750 की अदद को 62.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ या 6.2575 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ या 0.6275 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ की सूरत में लिखा जा सकता है। इनको इशारी उज़ाफ भी कहते हैं, यानी कि इशारिया 1 के बाद भी लिखा जा सकता है सिग्निफिकेंट फिगर के, 2 के बाद भी, 3 के बाद भी और 1 से सिग्निफिकेंट फिगर से पहले भी। तो ये तमाम तो ठीक है, लेकिन वो अदद जिसमें इशारिया से कबल एक नॉन जीरो हिस्सा मौजूद है, यानी 6.2575 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, इसे बतौर स्टैंडर्ड फॉर्म तरजीह दी जाती है। इसी तरह अगर कोई 0.00045 सेकंड की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो उसको वो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ सेकंड लिखेगा, क्योंकि ये जो है इशारिया सब मल्टीपल्स में लिखा जाएगा। अजीज तलबा, पैमाइशी आलात मुख्तलिफ तबई मिकदारों मसलन लंबाई, मास, वक्त, वॉल्यूम वगैरह की पैमाइश के लिए मुख्तलिफ आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। माजी में इस्तेमाल होने वाले पैमाइशी आलात इतने काबिल इत्माद और दुरुस्त नहीं थे जितने हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर 13वीं सदी में वक्त की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात, जिनमें धूप की घड़ियां, आबी क्लाक वगैरह शामिल थीं, कुछ ज़्यादा काबिल इत्माद न थे, जबकि आजकल इस्तेमाल होने वाली घड़ियां
اور ڈیجیٹل کلاک انتہائی قابل اعتماد اور درست سمجھے جاتے ہیں۔ فزکس میں جو چند پیمائشی آلات ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میٹر راڈ۔ میٹر راڈ یہ عام طور پر ایک لمبائی کی پیمائش کا آلہ ہے۔ کسی چیز کی لمبائی یا دو پوائنٹ کے درمیان فاصلے کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ 1 میٹر یعنی 100 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے۔ اس پر ہر سینٹی میٹر 10 چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جسے ملی میٹر کہتے ہیں۔ میٹر راڈ پر کم سے کم ریڈنگ جو لیسٹ کاؤنٹ ہے 1 ملی میٹر ہے۔ یہ میٹر راڈ کا لیسٹ کاؤنٹ کہلاتا ہے۔ لمبائی یا فاصلہ ماپتے وقت ہمیں اس بات کو بھی بڑا غور سے اس بات کا بھی پورا دھیان رکھنا ہے کہ ہماری آنکھ ہمیشہ پیمائش کے مقام سے عموداً اوپر ہونی چاہیے، یعنی پرپینڈیکولرلی اوپر ہونی چاہیے۔ اگر پیمائش کے مقام سے دائیں یا بائیں ہوگی تو ہماری پیمائش مشکوک ہو سکتی ہے۔ میئرنگ ٹیپ۔ میٹر اور سینٹی میٹر میں پیمائش کے لیے پیمائشی فیتہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑھئی، کارپینٹر، لوہار پیمائشی فیتہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح پلمبر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پیمائشی فیتہ ایک پتلی کاٹن، دھات یا پلاسٹک کی پٹی پر مشتمل ہوتا ہے جس کی لمبائی عموماً 10 میٹر، 20 میٹر، 50 میٹر، 100 میٹر یا اس پر سینٹی میٹر جو ہے انچ کنندہ ہوتے ہیں، اس پہ لکھے ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ورنیئر کیلیپر۔ میٹر راڈ کی مدد سے حاصل کی گئی پیمائش 1 ملی میٹر تک درست ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ درست پیمائش کے لیے ورنیئر کیلیپر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آلہ 2 جبڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ کی اس میں آپ ویڈیو میں دیکھیں کہ آپ کو تو اسکرین پہ نظر آئے گا کہ ورنیئر کیلیپر یہ غیر متحرک جبڑا مین سکیل سے منسلک ہوتا ہے۔ مین سکیل پر سینٹی میٹر اور ملی میٹر کے نشان کنندہ ہوتے ہیں۔ متحرک جبڑا جو ایک متحرک سکیل سے منسلک ہوتا ہے جسے ورنیئر سکیل کہتے ہیں۔ ورنیئر سکیل میں 9 ملی میٹر فاصلے کو 10 برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ ہر حصہ 0.9 ملی میٹر کے مساوی ہوتا ہے۔ اسی طرح مین سکیل اور ورنیئر سکیل کے چھوٹے حصوں کے مابین 0.1 ملی میٹر کا فرق ہوتا ہے جسے ورنیئر کیلیپر کا لیسٹ کاؤنٹ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ لیسٹ کاؤنٹ اکثر امتحانات میں پوچھا جاتا ہے۔ یہ جو مین سکیل اور ورنیئر سکیل کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو 9 ملی میٹر کے فاصلے میں 10 برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو لیسٹ کاؤنٹ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ ورنیئر کیلیپرز کا طریقہ کار، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے پیمائشی آلے میں غلطی کا امکان معلوم کیجیے۔ غلطی کا امکان دیکھنا، اسے ورنیئر کیلیپرز کا زیرو ایرر کہتے ہیں۔ زیرو ایرر جاننے سے ضروری تصحیح کر کے صحیح پیمائش معلوم کی جا سکتی ہے۔ اس قسم کی تصحیح زیرو کریکشن کہلاتی ہے۔ زیرو کریکشن نیگیٹو اور پازیٹیو کے مساوی ہوتی ہے۔ زیرو ایرر اور زیرو کریکشن۔ زیرو ایرر معلوم کرنے کے لیے ورنیئر کیلیپرز کے دونوں جبڑوں کو نرمی سے بند کیجیے۔ اگر ورنیئر سکیل کی زیرو لائن مین سکیل کی زیرو لائن کے عین سامنے ہو تو زیرو ایرر 0 ہوگا۔ آپ سکرین پہ دیکھیں، اگر ورنیئر سکیل کی زیرو لائن مین سکیل کی زیرو لائن کے عین سامنے نہ ہو تو آلے میں زیرو ایرر موجود ہوگا۔ اگر ورنیئر سکیل کی زیرو لائن مین سکیل کی زیرو لائن کے دائیں جانب ہوگی تو زیرو ایرر پازیٹیو ہوگا۔ اگر ورنیئر سکیل کی زیرو لائن مین سکیل کی زیرو لائن کے بائیں جانب یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ کی جانب ہوگی تو وہ زیرو ایرر نیگیٹو ہوگا۔ ورنیئر کیلیپر سے ریڈنگ لینے کا طریقہ۔ آئیے ورنیئر کیلیپر کی مدد سے ایک ٹھوس سلنڈر کا ڈایا میٹر معلوم کرتے ہیں۔ کسی ٹھوس سلنڈر کو ورنیئر کیلیپر کے دونوں جبڑوں کے درمیان رکھیں۔ جبڑوں کو نرمی سے بند کیجیے یہاں تک کہ سلنڈر نرمی سے دبا لے۔ مین سکیل پر مکمل ہونے والے درجے تک کی ریڈنگ ٹیبل کی صورت میں نوٹ کیجیے۔
اب معلوم کریں کہ ورنیئر اسکیل کی کون سی لائن مین اسکیل کی کسی بھی لائن سے ملتی ہے، اسے لیسٹ کاؤنٹ سے ضرب دے کر مین اسکیل کی ریڈنگ میں جمع کیجئے. یہ ٹھوس سلنڈر کے ڈایا میٹر کی پیمائش ہوگی. درست پیمائش کے لیے زیرو کریکشن جمع کیجئے اور اس امر کو 3 دفعہ کیجئے. اگر جواب سیم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیمائش درست ہے. عزیز طلبہ، میکینیکل ورنیئر کیلیپرز کی بنسبت ڈیجیٹل ورنیئر کیلیپر سے حاصل کردہ پیمائش زیادہ درست ہوتی ہے. ڈیجیٹل ورنیئر کیلیپرز کا لیسٹ کاؤنٹ عموماً 0.01 ملی میٹر یا 0.001 سینٹی میٹر ہوتا ہے.